ارکان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس سخت وقت میں جو لوگ ادھر موجود ہیں وہ بانی ارکان سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. لہٰذا لیکن میں صرف یوم تاسیس کے حوالے سے، چونکہ 29 سال کا سفر ہے، لائٹر نوٹ میں 2-4 باتیں سنانا چاہتا ہوں. 96 میں پارٹی بنتی ہے. 97 میں ہم الیکشن ہار جاتے ہیں تو 60% لوگ چلے جاتے ہیں. 2002 میں الیکشن ہار جاتے ہیں تو باقی بھی 40% چلے جاتے ہیں. پورے پاکستان میں 7 آدمی رہتے ہیں. ذرا خان صاحب کا حوصلہ دیکھو. پرویز مشرف صاحب خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے ڈیل نہیں مانی. اب ضرور ڈیل نہیں مانی. خان صاحب کیوں؟ جب ہماری حکومت آئے گی پھر دیکھیں گے. اب میں حیران کہ خان صاحب یہ حالات دیکھو، ہماری حکومت، اور یہ کب آئے گی؟ چلو اس کا تو بندہ جواب ہی نہ دے سائٹ پہ. اس کے بعد سے کئی دفعہ 2004-2005 میں اگر میں نے خان کے ساتھ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کوئی جگہ دکھائی کہ خان صاحب یہ حکومت کا حال ہے، تو خان صاحب نے کہا فکر نہ کرو، جب ہماری حکومت آئے گی ہم اس کو ٹھیک کریں گے. یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اتنے کمزور وکٹ کے اوپر بھی خان صاحب نے پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل نہیں کی، اور کبھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہماری حکومت نہیں بنے گی. میں صرف 2 سختیوں کی بات کرتا ہوں آج جو سختی گزر رہی ہے سب پہ. ایک سختی یہ کہ جو 2002 میں خان نے ڈیل نہیں کی تو 2002 سے 2009 تک ہمارے اوپر، ہمارے چند ورکرز کے اوپر ہم کم تھے، بہت زیادہ سختی گزری. لیکن آج میں خان صاحب کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی سٹرگل کا پتہ چل جائے. ایم پی اے سابقہ MNA تو چھوڑو، وہ تو ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے. جب کسی ناظم کے پاس جاتے تھے UC کے، خان صاحب کے لیے کھانا کرتے تھے، تو پہلے وہ ہمیں پالیٹکس سکھاتے تھے اور عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے تھے. میں حیران ہو جاتا تھا کہ خان صاحب یہ ساری چیزیں کس طرح برداشت کر لیتے ہیں. جس طرح خان صاحب نے سٹرگل کی، میں چاہتا ہوں آپ کو پتہ. میں آخری بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ حیات آباد کے ایک کالج میں 10 ٹیچر تھے. انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ ہم خان صاحب سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے غصہ آیا کہ بھئی تم کون ہو خان صاحب سے سوالات کرتے ہو؟ میں نے خان اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. انسانوں کے سامنے نہیں کر سکتے. نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکے اور نہ وہ ٹھیک کام کو کسی کے سامنے جھکنے دے گا. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اس کے متعلق حضرت علی نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جمہوریت تب آتی ہے جب آپ کی عدالتیں اور الیکشن کمیشن آزاد ہو، نہیں تو جمہوریت نہیں آتی. What we want basically is the reinstatement of the judges of the Supreme Court and the Superior Courts. انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی کو حق دے دیا ججز کی سلیکشن میں. میں اس کا سخت مخالف ہوں کیونکہ یہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی بنیاد کے خلاف ہے. جو ملک کامیاب ڈیموکریسیز ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر میں آج وزیر بھی بیٹھا ہوں مجھے عدالت انصاف کے کٹارے میں کھڑا کر سکتی ہے. کہ آپ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف ایک انصاف کی تحریک ہے. آپ سے انصاف کریں گے. مدینہ کی ریاست جو اٹھی، میرٹ، انصاف، سب سے بڑا اصول انصاف. مدینہ کی ریاست میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کے اوپر کھڑی کی تھی. انسانی معاشرہ انصاف پہ بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انصاف دے کے انسانوں کو آزاد کیا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام بڑے بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتا. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے مگر بچوں کو اگر آپ نے نہیں پکڑنا تو خدا کے واسطے ظلم نہ کرے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام نہیں چل سکتا. اس لیے ہم نے اپنے لوگوں کو حقوق دینے، انصاف دینے اور انصاف دے کے لوگوں کو آزاد کرنا، کیونکہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. ہمارے ملک میں قانون کی
हुक्मरानी नहीं, ताकत की हुक्मरानी है। सियासत में जब ये चोरों के खिलाफ मैं तो 26 साल से जहाद कर रहा हूँ। इंसाफ की जो तहरीक है इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए, मेरी पहली स्ट्रगल क्या थी? आजाद अदलिया के लिए। ये मैंने कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए स्ट्रगल नहीं की। ये हमारे 20 साल पहले जब तहरीक इंसाफ का मंशूर बना, नंबर 1 चीज थी आजाद अदलिया, क्योंकि आजाद अदलिया चेक कर सकती है हुकूमत को। कायदे आजम एक कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट, एक डेमोक्रेट, उनकी स्ट्रगल थी, और उनकी स्ट्रगल के अंदर रूल ऑफ लॉ था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी। कानून की बालादस्ती की जरूरत है इस कौम को। जब तक इस मुल्क में इंसाफ का निजाम ठीक नहीं होता, माइशत नहीं ठीक होगी। ये मेरा नजरिया है, ये मेरा ईमान है। अपनी अदलिया की इज्जत की है, और मैंने हमेशा अपनी अदलिया को मजबूत करने की कोशिश की। ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर गुर्बत थी, लेकिन उन्होंने पहले इंसाफ कायम किया, अदल और इंसाफ। फलाई रियासत बनाई और अदल इंसाफ कायम किया। रहम दिल रियासत बनाई और अदल इंसाफ कायम किया। उसके बाद खुशहाली है। जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की थी, तब मैंने अपनी इंसाफ की तहरीक, यानी मैंने एक चीज आइडेंटिफाई की कि अगर हम इंसाफ करें पाकिस्तान में, ये मुल्क आजाद हो जाएगा और ये अजीम मुल्क बनेगा। हकीकी आजादी तब आएगी जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ और इंसाफ होगा। मेरी जितनी भी 26 साल की सियासत है, वो मैंने आइन और कानून के बीच में की है। सारे पाकिस्तान के मुखिया खड़े हो रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए। इससे ख्वाब थी पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसका तो मकसद ही एक था कि मॉडल बनाना था हमने, अदब और इंसाफ का, एक इंसानियत का, रूल ऑफ लॉ का। याद रखें, जंजीरें खुद ही नहीं गिर जाती, जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं। आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी छीननी पड़ती है। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल, अली अमीन साहब, उमर अयूब साहब, तमाम मौजूद हमारे मेंबरान असम्बली, नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बली के ख़वातीन और हज़रात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा लंबा किस्सा नहीं करूँगा क्योंकि इस वक्त नहीं है, और वक्त की किल्लत की वजह से मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मेरा सफ़र PTI से पहले शौकत खानम के साथ शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब हम शौकत खानम के लिए कैंप लगा के खालियाँ इकट्ठी करते थे। खान साहब से मेरी मुलाकात बहुत बाद में हुई, लेकिन उनके वालदैन और मेरे वालदैन और मेरे अंकल वगैरह उनको इसलिए अच्छी तरह जानते थे कि हमारे घर साथ साथ थे सरले टाउन में। हमारे घर की साथ जुड़ी दीवार के साथ जो थी वो डॉक्टर माजिद जहांगीर की थी, और उसके साथ इमरान साहब का घर था, और इनके वालिद उस वक्त SDO थे और वही सरले टाउन बना रहे थे। तो वो मेरे घर आए और तहरीक इंसाफ का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। मैं आज इसलिए क्योंकि वक्त नहीं है, मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी बात ये करूँगा कि जब तहरीक इंसाफ बनी तो सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने राज व मकासिद का एक छोटा सा पेपर किया जो मेरे पास आज भी महफूज है, 1996 से। इसके तकरीबन 38 पॉइंट्स थे, लेकिन मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स पढ़ूंगा। पहला पॉइंट था कि पेशावर, मारूसी और रिवायती सियासतदानों को मुस्तरद करके हम बाकिरदार और बाइज़्ज़त माशरे के क़याम के लिए नेक लोगों को आगे लाना चाहते हैं। ज़िंदगी के हर शोबे में, हर सतह पे मुकम्मल इंसाफ देना चाहते हैं। हम भीख नहीं, बराबरी की सतह पे हर एक के साथ अपने और अपने मुल्क के और अपने लोगों के लिए खारजा पॉलिसी तश्कील देंगे। ऐ अल्लाह, हम तेरे आगे झुकते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। हम किसी नौकरशाही, इंतज़ामिया और
حکمران جو ہوتے ہیں وہ عوام کے نوکر ہیں، ان کے حاکم نہیں ہیں، اور ہم اس چیز کو اپنی تحریک انصاف کے لیے آگے بڑھائیں گے۔ ہم نیا ٹیکس کا نظام لائیں گے، تمام غیر منصفانہ پالیسیوں کو ختم کریں گے۔ میں نے 4-5 اس لیے پڑھے ہیں کہ وقت کی قلت ہے، اور یہ مجھے چائنا میں بلایا گیا تھا ایک تھنک ٹینک نے، اور ادھر جو چیز میں نے دیکھی کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے سارے سیکریٹریٹس میں اپنی نوجوانوں کی تربیت کے لیے پارٹی کی ایک قسم کا میوزیم بنایا ہے، تصویروں کا، کاغذات کا، دستاویز کا۔ اور میں چاہوں گا ہم سارے صوبوں میں، یہ علی امین صاحب اس کی لیڈ لے سکتے ہیں، کہ ہم ایسے اپنے سیکریٹریٹ میں یہ لگائیں کہ جو بھی وزٹر ہے، میری بات کو چھوڑیں، وہ یہ پتہ کرے کہ اس وقت سے لے کے آج تک تحریک انصاف کیا ہے۔ بہت سو کو یہ بھی نہیں علم کہ تحریک انصاف کا پہلا جو تھا اس وقت سیکٹری میں لانگسٹ سرونگ سیکٹری فائنانس رہا ہوں، اسلام آباد کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، خان صاحب کی مہربانی سے انویسٹر، میں نے سارے عہدے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز دیکھی ہے کہ جو بھی ہمارے اتراؤ چڑھاؤ تھے، خان صاحب کے ساتھ زندگی میں سب سے بڑے سفر میں یہ سیکھا ہے کہ ہم نے ہار نہیں مانی۔ ہم ہر ہار سے سیکھتے ہیں اور وہی ہار ہمیں اوپر اٹھاتی ہے۔ تو اگر ہمیں نوجوانوں کی تربیت کے لیے یہ کرنا ہے تو ہمارا پہلا نشان تھا دیا، ہوپ۔ اور میں نسیم زارا جو اب اینکر ہیں وہ ٹی وی کی، ہم لوگوں نے یہ لیا تھا اور بعد میں بیٹھ آیا تھا۔ تو کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میری استطاعت یہ ہے کہ ہم اس قسم کا کریں کہ جو نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہماری پرانی دستاویزات، ہماری پرانی، میں سیکرٹری جنرل صاحب کو دے دوں گا، تاکہ اس چیز کو ہم جس طرح انہوں نے چائنا میں کیا کہ ہر جگہ انہوں نے پھیلایا ہے کہ واٹ واز دا پارٹی اسٹرگل، ویئر اٹ لاسٹ، ویئر اٹ ریچڈ اینڈ ویئر اٹ از ٹوڈے اینڈ یٹ اٹ از فائٹنگ۔ ہمارا آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ خان صاحب جو اس وقت جتنی انہوں نے، اور ان کی قید و بند کی صحبتیں اور ان کے ہمشیروں کا اور ہمارے ساتھیوں پہ جتنے مقرر ہیں، ہمیں اس جھوٹ کے نظام کو نہیں ماننا۔